آپ نے جیسا ذکر کیا نا کہ نجی شعبے کی شراکت سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے، یا جو نان فنکشنل ادارے بن چکے ہیں، سوری میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نان فنکشنل بن چکے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نان پروفیٹیبل ادارے ہیں اور جن میں آئے روز یا منتھلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ لاس شو ہو رہا ہے، تو آپ ان کو اگر نجی شعبہ کے حوالہ کر دیں گے، ان کی پرائیویٹائزیشن کر دیں گے، تو شاید آپ ان سے بہتر نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ تو ایک چیز تو طے ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی بزنس مین جب ان شعبوں میں یعنی کہ ان ریسنٹلی جو شعبے ڈیڈ ہو چکے ہیں ان میں اگر انویسٹمنٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے کاروباری اہداف کو، مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ چیزیں یا وہ رسپانس نہیں مل سکے گا، وہ انکم نہیں حاصل ہو سکے گی جو ایک باضابطہ طور پر ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کا ایک اور لاس وہ یہ ہوگا کہ جو میرے خیال میں شاید عوام کا ہی لاس ہو، اور میرے خیال میں کسی بھی باشعور اور ذمہ دار حکومت کے لیے یہ عوام کا لاس ہی اس کا اپنا ہی لاس ہوتا ہے کہ عوام کو وہ چیز، جس طرح گورنمنٹ ایک چیز ماں بن کر یا باپ کی حیثیت سے یا ایک صاحبان کی حیثیت سے پبلک کو پرووائڈ کرتی چلی آ رہی ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ دوری کا شکار ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، جو کاروباری لوگ ہوں گے، چاہے وہ کہ اپنا پی ٹی سی ایل کو لے لیں، سوئی گیس کو لے لیں، واپڈا کو لے لیں، ریلویز کو لے لیں، یا اس طرح کے کسی اور اداروں کو لے لیں، تو ان میں جو سہولیات پہلے عوام کو تھیں یا مل رہی تھیں، اور اس اینگل سے وہ جو نجی شعبہ ہے وہ صرف اپنے پیسے کے حصول کے لیے اور اپنی لاگت کی وصولی کے لیے تو وہ ظاہر ہر ممکن اقدامات کرے گا، اور وہ چیز جو پہلے کوئی ایک نقل یا کوئی ایک کام جو پہلے فری آف کاسٹ ہوا کرتا تھا، اب جو ہے نجی شعبہ اس کی باضابطہ فیس طے کر دے گا، باقاعدہ اس کے لیے باضابطہ ایک چلان فارم بھرنا پڑے گا، یا اس کے لیے کوئی ایکسپینڈیچر یا کوئی اخراجات ادا کرنے ہوں گے، تب جا کے وہ عوام کو وہ چیز میسر آئے گی۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان پہلے تمام اداروں میں جو سہولیات پبلک کو دے رہی تھی تو وہ فری آف کاسٹ دے رہی تھی۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا نجی شعبے کو یہ ادارے دینے سے کیا ہمارے ملک میں وہ چیزیں یا وہ نتائج برآمد ہو سکیں گی جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بعض اوقات تو جو ہے دیکھیں، سمجھدار لوگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ انسان خود پیدا کرتا ہے، اور بعض فیصلے جو ہوتے ہیں وہ لوگ خود کرتے ہیں، لیکن ان کے غلط یا درست ہونے کی تصدیق یا وہ حالات کیا کرتے ہیں۔ اب اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے، ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم فلاں اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں گے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پرائیویٹائزیشن کرنے کی جو پالیسی ہے، کیا اس میں جو باقاعدہ ایک رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا گیا ہے یا نہیں، یا کسی مخصوص پارٹی کو نوازا جا رہا ہے، یا کسی مخصوص بندے کی یا کسی فرد واحد کو نوازا جا رہا ہے، یا کسی مخصوص ملک کی ہی کسی پارٹی کو آپ اوبلائج کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سب سے پہلے اس عمل کو شفاف بنانے کے لیے اور اس عمل کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اس کی ٹرانسپیرنسی کو واضح کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے، جو کہ آپ اپنی پبلک کو بھی شو کر سکیں، جو آپ اپنے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں آپ کی ان کو بھی شو کر سکیں، آپ ان کو میڈیا کے سامنے شو کر سکیں، آپ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس کو ڈکلیئر کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے فلاں ادارے کو پرائیویٹائز کیا۔ ہماری پرائیویٹائزیشن پالیسی کے نتیجے میں یہ چیز اس اینگل سے ایک فلاں پارٹی کے پاس چلی گئی، اور دیکھیں کہ پہلے جو ہمارے یہ ڈپارٹمنٹل وائز عوام کو مشکلات یا ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب وہ چیزیں ایک سہولیات کی شکل میں جائے وہ ایک سہولت کے ساتھ عوام کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ صرف یہی دیکھیں کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ اس اداروں میں کمیشن کھا کر سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چند ایک اداروں کو پرائیویٹائز کر کے جلدی بنے گی، تو میرے خیال میں یہ جو ہے طریقہ کار، یہ کسی بھی حوالے سے ہم اس کو مستحسن اقدام نہیں قرار دے سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اداروں میں ایسی ایڈمنسٹریشن لائیں جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں یا جو نان فنکشنل ایکٹرز ہیں، ان کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جائے، ان کو ان کے لیے سزائیں مختص کی جائیں،
ان کی تنخواہیں بند کی جائیں اور ان پہ باقاعدہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام وضع کیا جائے کہ بھائی آپ تنخواہ لیتے ہو، آپ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہو، آپ ان پہ ہاؤس ہائرنگ لے رہے ہو، آپ ان پہ پک اینڈ ڈراپ لے رہے ہو، آپ بچوں کی یوٹیلٹیز لے رہے ہو، ہسپتال کی ہیلتھ فیسلٹی لے رہے ہو، لیکن آپ پبلک کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ریفنڈ کر رہے ہیں، کیا ریٹرن کر رہے ہیں؟ تو اگر ان پہ باضابطہ چیک اینڈ بیلنس طے کر دیا جائے اور ان کو اسٹرکٹلی اس چیز کا پابند بنایا جائے تو میرے خیال میں اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ہاں، اگر اس کے باوجود بھی گورنمنٹ اس چیز کی خواہش مند ہے کہ وہ اداروں کو پرائیویٹائز کر کے ہی دم دے گی، تو میرے خیال میں اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شفاف تر بنانے کے لیے ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے، جو پالیسی گورنمنٹ کے تھنک ٹینکس بنائیں اور ان کو باقاعدہ میڈیا میں یا ریگولر جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس میں باضابطہ طور پر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے، پبلک کی آراء لی جائیں اور ان کی جو اگینسٹ رائے آتی ہے اس کو بھی فالو کیا جائے، اس کو بھی قابل درخور اعتنا سمجھا جائے اور ان کی جو تعین میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس نقطۂ نظر کو بھی دیکھا جائے۔ ہاں، اور اس کے دور رس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے واسٹ مائنڈڈ ہو کر، واسٹ سائٹڈ ہو کر اور ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ اس کا ڈیسیجن کیا جائے تو میرے خیال میں پھر شاید کوئی بہتری کے آثار ممکن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ذاتی طور پر میری رائے پوچھیں تو میں کسی بھی یا کبھی بھی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے، خاص طور پر جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، ان کی نجکاری کے حق میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ایک لا محالہ وہ چیزیں جب پرائیویٹ شعبے میں چلی جاتی ہیں تو وہ پھر پبلک کو ایک اپنی پالیسی کے تحت بلیک میل ہی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس بلیک میلنگ پالیسی کے نتیجے میں عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے، کم از کم کمی نہیں ہوتی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ اگر اس کے اخراجات زیادہ ہو چکے ہیں اداروں میں تو وہ ان کے کچھ چارج کرنا شروع کر دے، فیسیں بڑھا دے، کوئی ان کے علیحدہ سے وہ پیمنٹ لینا شروع کر دے، لیکن کم از کم خدارہ میری گزارش ہے کہ اداروں کو پرائیویٹائز ہونے سے بچایا جائے اور اداروں کا جو ایک ملازمین پر تحفظ تھا اس کو برقرار رکھا جائے۔